الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد توبوا إلى الله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا من أكرمه الله اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم احسانہ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ کے بعد گرامی قدر حضرات، جو موضوع میرا چل رہا تھا وہ تھا توبہ کے بارے میں۔ تو توبہ کے لغوی معنی، توبہ کے شرعی معنی، اور توبہ کی حقیقت اور توبہ کی فضیلت اور اس کے ساتھ یہ کہ
توبہ اللہ بھی کرتا ہے اور توبہ بندہ بھی کرتا ہے. یہ ساری باتیں تھیں جو اس موضوع کے پہلے خطاب کے اندر گناہگار نے عرض کی تھیں آپ حضرات کی خدمت میں. اور اس کے بعد بندہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا گناہ ہوگا ویسی ہی توبہ کرنا ہوگی. گناہ اگر چھپ کر کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کر کر لیں. تو توبہ کے لیے اتنا کافی ہوگا. لیکن اگر گناہ اعلانیہ طور پر کیا ہے تو توبہ بھی اعلانیہ طور پر ہی کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک گناہ خفیہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ عوام الناس کے حقوق کا تعلق نہیں ہوتا. میں نے چھپ کر گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو صرف اللہ وحدہ لا شریک جو کہ علیم بذات الصدور ہے اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آدمی اللہ توبہ کر لے تو یہ بات کافی. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں گا کہ اسلام میں یہ بات بھی پسندیدہ نہیں کہ کوئی آدمی رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرے، پھر دن کے وقت اپنے دوست احباب یا دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے اس گناہ کو بیان کرے. اللہ تعالی کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ستار ہے. ستار سطر میں سے بنا ہے. سطر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور اس میں سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے ساتر. ساتر کا معنی ہے ڈھانپنے والا، اور ستار اس میں مبالغے کا لفظ ہے. اس کا معنی بہت ہی زیادہ ڈھانپنے والا. کس چیز کو؟ لوگوں کے عیوب کو. بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جس وقت وہ بندہ کہ جس نے چھپ کر گناہ کیا ہوتا ہے اور بوقت گناہ اس کا کسی کو پتہ اس کے سوا نہیں ہوتا، وہ اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کر جس وقت اس گناہ کا فخریہ طور پر ذکر کرتا ہے
اللہ تعالی کا غضب ایک مرتبہ تو اس وقت ہوا تھا جس وقت اس نے گناہ کیا تھا، تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا غضب ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر بھڑکتا ہے. کیونکہ گناہ چاہے اپنا ہو چاہے کسی کا ہو، جب تک اس کے ساتھ حقوق شرع یا عوام الناس کے حقوق متعلق نہ ہوں، اس وقت تک اس کی تشہیر یا اس کا اظہار و اعلان کرنا جو ہے یہ جائز نہیں. اور شرعاً یہ بات بھی طے شدہ امر ہے کہ اگر کسی آدمی نے چھپ کر گناہ کیا تو یقیناً گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اور جس وقت اس نے کسی دوست یا کسی قابل اعتماد شخص یا ناقابل اعتماد شخص کے سامنے جا کے اس کو بیان کیا تو اس کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے. تو یہ یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو گیا، ڈبل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے غضب ناک ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرماتا ہے کہ بندے تو نے چھپ کر گناہ کیا تھا، تیرے گناہ کا میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور میں نے بھی تیری پردہ پوشی ہی کی. اگر میں چاہتا تو تجھے رسوا کر دیتا کسی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود تو نے جا کے لوگوں کے سامنے اس کو کیوں بیان کرنا شروع کر دیا؟ تو اس میں بھی دراصل دو گناہ ہیں. ایک گناہ ہے جس پر اللہ نے تو پردہ پوشی فرمائی مگر آدمی اس کا اعلان کرتا پھرتا ہے، جس کو کہتے ہیں اشاعت فواحش. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. سورہ نور میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں چھپانے کی باتیں جو ہیں ان کو اہل ایمان کے اندر ان کی اشاعت کی جائے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. تو ایک تو اس جہت سے کہ اللہ نے تو ڈالا اس گناہ کرنے والے پر پردہ، مگر اس نے وہ پردہ اٹھا دیا. دوسرا گناہ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت دوسروں کے سامنے یہ شخص اپنے گناہ کا بیان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرے جو ہیں وہ بھی جری ہوتے ہیں گناہ پر، دوسروں کو بھی دلیری ملتی ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے کہ فلاں کرتا ہے ہم بھی کریں. تو اس سے گویا کہ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینا اور دوسروں کو گناہ کی طرف ترغیب دینا جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. اس لیے یہ اس اعتبار سے بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے گناہ ہونے کی. تو یہ ہے گناہ سری یا چھپ کر گناہ. تو اس کے لیے اتنا کافی ہے
کسی بندے کا کوئی حق اس کے ساتھ اگر متعلق نہ ہو تو اتنی بات کافی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے، آنسو بہائے اور آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ پاک غفور الرحیم، وہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری صورت ہے جب کہ گناہ اعلانیہ طور پر کرے، تو اعلانیہ طور پر جو گناہ ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اعلانیہ گناہ جو ہے وہ بھی ڈبل گناہ ہے۔ نمبر ایک تو وہ کام گناہ کا جو کیا وہ گناہ ہوا، اور دوسری حیثیت اس میں گناہ کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دکھایا بھی۔ تو اب یہاں پر بھی جو گناہ ہے اس پر اللہ نے تو پردہ ڈالا، مگر بندے نے اس پردے کو چاک کر دیا خود ہی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ گناہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ گناہ ہے کہ جو ایسے مجرم، ایسے گناہ کرنے والے کے گناہ کو جو لوگ دیکھیں گے، ان میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ یہ گناہ ہے، تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ کہیں گے کہ دیکھو فلاں شخص کر رہا ہے، چلو ہم بھی کریں۔ کہ انسان کی فطرت میں ہے ایک دوسرے کی ریس کرنا، ایک تو خرابی ہی ہو جاتی ہے اس میں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے، اور جب کسی کو وہ ایسا کام کرنا دیکھتے ہیں تو پتہ ان کو گناہ کا نہیں ہوتا، تو اس کے باوجود وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے جو کیا ہے، تو فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے وہ رہنما بن جاتے ہیں، وہ ان کے لیے حجت ہو جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ کام جو ہے آگے دوسرے لوگوں تک یہ پھیلنا اور بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی، جن میں سے ایک بہتر ہے کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں۔ ایک یہ ہے کہ واعظین بسا اوقات تقریر کی روا روی میں اور جذبات کی رو میں جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، لیکن وہ اپنے من سے وہ بیان کر کے لوگوں کو تو باور کرا دیتے ہیں کہ جی واقعی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا کوئی حدیث ہے۔ مقررین اور واعظین جو ہیں ان کی وعظوں اور تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت ہوتی ہیں ایسی باتیں۔ تو اب یہ اچھا اگر حدیث کے حوالے سے نہ بھی ہو تو بھی اگر ایک غلط مسئلہ کوئی ایک عالم کہلانے والا آدمی، نائب رسول کہلانے والا آدمی اگر غلط مسئلہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے سننے والے ہیں ان میں جاننے والے کم ہوں گے، حقیقت کو زیادہ تر وہی ہوں گے جو نہیں جانتے تھے، تو وہ سب بھی جو ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح خطیب صاحب نے یا مقرر صاحب نے بیان کیا، وہ اس طرح سمجھ لیں گے، اور اس طرح سمجھ کر زندگی بھر اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہیں گے، زندگی بھر گناہ کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو یہ وجہ ہے اس بات کی کہ گناہ اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ،
اگر کوئی شخص عالم، خطیب یا مقرر کہلا کر، تو اگر وہ مجمع عام کے اندر کوئی بات بیان کرتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، چاہے چل اس وقت پتہ نہیں چلا تو بعد میں پتہ چل گیا کہ ہاں بھی مجھ سے فلاں وقت یہ غلطی ہو گئی تھی، تو اب اس کی توبہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ طائب ہو جائے، کیونکہ اگر وہ توبہ طائب ہوگا صرف تنہائی میں تو باقی اتنی مخلوق جو گمراہ ہوئی یا اس کے اس یہ گناہ کی وجہ سے، اور جن لوگوں نے اس گناہ کو ثواب سمجھ لیا اس کے کہنے کی وجہ سے، اب ان لوگوں کی روک تھام کی صورت کیا ہوگی؟ وہ لوگ تو کرتے رہیں گے اس کے اوپر گناہ، اور اس طرح گناہ جو ہے اس کی اشاعت ہوتی رہے گی اور گناہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے شرع شریف نے یہ رکھا ہے کہ گناہ اعلانیہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ کی جائے، تاکہ اعلانیہ توبہ کرنے سے جن لوگوں کے سامنے وہ بات بیان ہوئی تھی جو کہ در حقیقت غلط تھی اور غلطی سے وہ بات بیان ہوئی تھی، تو اس کو جن لوگوں نے اپنا دین ایمان بنا لیا، جن لوگوں نے اس پر یقین کر لیا اور یقین کر کے اس پر عمل پیرا ہونے لگے، تو ان لوگوں کی بھی اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے اس کی۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ التوبۃ کالاسم، کہ توبہ بھی گناہ جیسی ہوگی، السر بالسر والاعلان بالاعلان، اگر گناہ چھپ کے کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کے کرنی چاہیے، اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو توبہ بھی اس کی اعلانیہ کرنی چاہیے۔ اور یہ اصول جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے، بندہ بھول بھی سکتا ہے، بھول، خطا اور نسیان دو باتیں بنو آدم کا خاصہ ہیں۔ بھول جانا یا یہ کہ غلطی سے کوئی بات منہ سے نکل جانا۔ تو جب ایسا ہو جائے، ہونا تو ممکن ہے، لیکن جب ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جانے کے بعد پھر ضروری امر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آدمی توبہ طائب ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ جو گناہ اس نے کیا ہے، جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، اس غلطی کا کفارہ بن جائے۔ اور اگر عام لوگوں کے سامنے کیا ہے تو پھر عام لوگوں کے سامنے، تاکہ ان عام لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے، ان کی درستی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو جاننا چاہیے کہ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ جیسے جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، ناپاک جگہ پر نماز پڑھی تو نہیں ہو۔ لباس کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جسم کا پاک ہونا یعنی غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لینا، اور وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لینا، یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح اور بھی نماز کے لیے شرائط ہیں، مگر سمجھانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اسی طرح توبہ کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، اور شرط جس چیز کی شرط ہوتی ہے اس کے وجود سے باہر ہوتی ہے۔ وضو، غسل، پاکیزہ لباس، استقبال قبلہ، نیت وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ مگر نماز بعد میں شروع ہوگی، پہلے یہ سارے کام پورے کرنے ہوں گے، نماز کے وجود سے خارج۔
اور کچھ چیزیں ارکان کہلاتی ہیں، رکن کی جمع۔ تو رکن کسی چیز کے لیے وہ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر اس کا وجود نہیں۔ اب نماز کے ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن نماز کا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، یہ نماز کا سب سے پہلا رکن ہے اور نماز کے اندر داخل ہے۔ اس سے نماز کا وجود اور نماز کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرا رکن نماز کا کیا ہے؟ قیام، کھڑا ہونا۔ تیسرا رکن نماز کے اندر کیا ہے؟ قرات، قرآن کریم کی قرات کرنا۔ چوتھا رکن نماز کے اندر رکوع کرنا، اور اسی طرح آگے تک۔ یہ ہے نماز کے ارکان۔ ارکان ان ضروری چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن سے کسی شے کا وجود اور اس کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ تو یہ قیام، رکوع، سجود وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر نماز کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ جو شرطیں ہوتی ہیں وہ بھی فرض ہوتی ہیں، جو رکن ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں، مگر شرطیں جو ہیں ان کا وجود جس چیز کے لیے وہ شرط ہے اس چیز کے وجود سے الگ ہوتا ہے اور اس چیز کے وجود سے پہلے ضروری ہے۔ اور رکن جو ہے یہ وہ فرائض ہیں کسی چیز کے کہ جو اس چیز کے وجود کو اور اس چیز کے ڈھانچے کو تیار کرتے۔ تو اسی طرح میرے دوستو توبہ کے اندر بھی ہے۔ توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، اور اسی طرح 3 ہی چیزیں توبہ کے لیے رکن ہیں۔ تو جو شرط ہیں 3 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کسی نے گناہ کیا ہے اس گناہ کے ذریعے اگر کسی بندے یا کسی مخلوق کا کوئی حق پامال ہوا ہے تو اس حق کی ادائیگی کرے، یا معافی مانگے، معافی لے لے، اور اگر اس گناہ کے ذریعے شرع شریف کا کوئی حق پامال ہوا ہے کہ جس پامالی پر شرع شریف کی طرف سے کوئی جرمانہ عائد کیا گیا ہے یا کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ یہ کام پورا کرو تب یہ تمہاری غلطی معاف ہوگی، جیسے کہ روزہ رکھ کر تندرست آدمی نے بغیر شرعی عذر کے روزے کو توڑ دیا، تو شرع شریف کا حق اس نے پامال کیا، اور شرع شریف نے اس حق کی پامالی پر اس پر 61 روزے جو ہیں وہ بطور جرمانہ عائد کیے ہیں، جس کو کفارہ کہتے ہیں۔
60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ جو ہے وہ اس روزے کا بدلہ جو روزہ توڑا تھا اس کی جگہ پر قضا۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو حق شرع اس نے پامال کیا اور اس پامالی پر شرع شریف کی طرف سے قضا کو لازم کیا گیا ہے کہ قضا بھی کرو اور قضا کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہوتے ہوئے یہ بھی درخواست کرو کہ یا اللہ پاک وقت پر میں نہیں پڑھ سکا، اب میں نے بے وقت اس کو پڑھ لیا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے خوف سے اور تیرے ڈر سے ہی پڑھا ہے، اگر تیرا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو کیوں پڑھتا؟ تو اے مولا کریم تو اپنا کرم فرما، تو غفور رحیم ہے، تو جو میں نے اس کو وقت سے بے وقت پر ادا کیا ہے اے مولا کریم میرا یہ گناہ معاف فرما دے اور میری طرف سے اس قضا ہونے والی نماز کی تلافی قبول فرما۔ تو اس طرح حق شرع اگر پامال کیا ہے اور شرع شریف نے اس حق کے اوپر، حق کی پامالی کے اوپر کوئی کفارہ رکھا ہے یا کوئی قضا رکھی ہے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز رکھی ہے تو آدمی اس کو پورا کرے۔ یہ شرائط توبہ میں سے۔ اور اگر ایسا گناہ کیا ہے کہ جس گناہ کے ذریعے ہم نے کسی انسان یا کسی حیوان یا کسی بھی اللہ تعالی کی مخلوق کا کوئی حق پامال کیا ہے، تو اس سے توبہ کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ اس حق کی پامالی پر ہم شرمسار ہوں اور شرمسار ہو کر اس کے نقصان کی تلافی کر دیں، یا تو یہ کہ جو نقصان ہم نے جس مخلوق کو پہنچایا ہے اس نقصان کی اس کا بدلہ دے کر تلافی کر دیں، اور یا یہ کہ ہم اس مخلوق سے معاف کرا لیں۔ یہ ہے توبہ کے لیے پہلی شرط۔ اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جن گناہوں سے آدمی صرف اللہ تعالی کا حق پامال کرتا ہے، شرع شریف نے اس حق کی پامالی پر کوئی کفارہ یا کوئی قضا عائد نہیں کی، تو ایسے گناہوں کی معافی جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے، یعنی اس شرط کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درخواست کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ تو اس شرط کا نام ہے اسقاط حق۔ جو حق کسی کا تم نے پامال کیا ہے تو اس حق کو ساقط کرانا، یا تو اس کا جو کفارہ ہے یا جو اس کا جرمانہ ہے یا جو اس کی قضا ہے وہ کر کے، یا اگر کسی بندے کا حق پامال کیا ہے تو اس بندے سے اس کی معافی مانگ کر، یا اس بندے کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کا نقصان پورا کر کے، اس طریقے سے یہ حق ادا کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے اسقاط حق۔ اور دوسرے نمبر پر توبہ کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر توبہ کرتے وقت اخلاص ہو۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ خالصتاً دل کے اندر یہ بات ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اس گناہ سے، تو میں اس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں۔
اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے کسی دکھلاوے کے لیے، مثلا بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسا کام کر لیا جو کہ لوگ سب جانتے تھے یہ گناہ ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، کہیں گے کہ فلاں آدمی ایسے ایسے گناہ کرتا ہے، تو چلو میں ان کے سامنے توبہ کا اظہار کر دوں، تب ان کے سامنے وہ توبہ کا اظہار کر دے، تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ دل کے اندر جذبہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل کا بدلہ ملے گا۔ دو شرطیں، پہلی شرط اسقاط حق، توبہ کی دوسری شرط اخلاص یعنی ریاکاری سے پاک ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ سے پہلے آدمی کے دل کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح ہو کہ دل کے اندر ایک طرف تو اللہ تعالی کے عذاب کا اور اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کا ڈر ہو، اور دوسری طرف دل کے اندر یہ امید ہو کہ اللہ پاک اپنا کرم کر کے مجھے معاف فرما سکتا ہے، تو امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ تو جو گناہ کیا اس گناہ پر عذاب ہونے سے دل خوفزدہ ہو، اور اس گناہ کے معاف ہو جانے سے دل پر امید ہو، یہ دو کیفیتیں یہ دل کے اندر آتی جاتی ہوں، تو اس سے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی معافی کی شرائط جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ گناہ کے تھے شرائط۔ اور ان شرائط میں سے آخری شرط کی اہمیت کو ذرا اجاگر کر دوں، وہ یہ کہ نرا خوف ہے اگر تو یہ بھی خلاف شرع، نری امید ہے تو یہ بھی خلاف شرع۔ یہ بات جائز نہیں کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی مجھے سزا دے گا اور وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اس لیے یہ گناہ ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ اگر آدمی کوئی اس کو حلال بھی سمجھتا ہو کہ ایسا سمجھنا حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ معاف کر ہی نہیں سکتا مجھے، تو ایسا عقیدہ اپنے دل کے اندر اگر آدمی رکھے تو دائرہ اسلام سے وہ پار ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی مہربانی سے نا امید کبھی نہ ہونا، کبھی نہ ہونا۔ اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ ربی لا شریک۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو مسلمانوں سے، تم فرما دو لوگوں سے کہ اے میرے بندو
یہ اے میرے بندو، یہ اللہ تعالیٰ حضور کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ حضور لوگوں کو فرمائیں کہ اے میرے بندو، یعنی حضور کے بندو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ حضور کا بھی بندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور شرک لازم نہیں آتا، اس کا میں اصول آپ کو بتا چکا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بندے کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح بندہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور بندے کا ایک معنی ہے خدمتگار، خدمت کرنے والا، چاکری کرنے والا، تابع داری کرنے والا۔ تو اس معنی میں سب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی بندے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیر اللہ پاک نے ساری انسانیت کے اوپر فرض فرمائی۔ یہ فرق ہے عبد اور عبد میں۔ عبد عربی کا لفظ ہے اور بندہ اس کا ترجمہ ہماری زبان میں عبد کا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ترجمے کے اندر تو شرک نہیں ہوا۔ شرک تیسرے مرحلے پر ہوگا کہ جس وقت ہم بندہ ہونے کی حقیقت جو ہے اس کو جب ہم اس کا ماپ تول کریں گے تو بات کلیئر ہوگی۔ بندہ بمعنی عبادت گزار صرف اللہ کا ہے، بندہ بمعنی خدمت گزار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو سکتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دو، تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے ہو، ظلم ڈھا چکے ہو اپنی جانوں پر، کہ طرح طرح کے گناہ کر کے گناہ گاری اور میری نافرمانی کے اندر غرق ہو چکے ہو۔ کیا فرما دو ان سے؟ فرما دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد تو حد کر دی، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بھی بخش دیتا ہے اگر چاہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ صرف کافر اور مشرک کو بخشنے کا نہیں، کیونکہ وعدہ ہو چکا قرآن میں کہ کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، وعدہ ہو چکا، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ باقی اس سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں تو وہ گناہ بغیر توبہ کے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ معاف کرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ معاف کرے، آپ کا استحقاق نہیں کہ وہ معاف کرے۔ ہاں اگر وہ چاہے، وہ اپنی مہربانی کرنا چاہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے مہربانی کرنا چاہے، یا محض اپنے فضل و کرم سے مہربانی کرنا چاہے، تو وہ سارے کے سارے گناہ بخش سکتا ہے اور اس کا کوئی اس میں نقصان نہ ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے اس طرح خوف زدہ ہو کہ یک طرفہ طور پر صرف خوف زدہ ہی ہو، امید اس کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی کوئی نہ ہو۔ جب کوئی آدمی اس طرح خوف زدہ ہو تو اس طرح خوف زدہ ہونا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ کفر ہے، آدمی کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور رجا کا معنی ہے امید،
تنہا امید آدمی اپنے دل کے اندر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہ اس کے عذاب سے، یعنی یہ بات دل سے نکال دے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، اس بات کو دل سے ہی نکال دے اور صرف یہی امید رکھتا ہو، صرف یہی امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے بخش دے گا، تو یہ بات جو ہے، یہ بات بھی چونکہ وعدہ الہیہ اور قانون الہی کی توہین اور خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ بات بھی کفر ہے اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی۔ مرجیہ ایک فرقہ ہوا ہے پرانے زمانے میں، آج کل تو مجھے کوئی معلوم نہیں کہ اس کا کوئی فرد کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔ مرجیہ یہ رجاء میں سے، جس کا معنی ہے امید واری رکھنے والا، امید رکھنے والا۔ تو اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر ایمان اپنے دل کے اندر رکھ لو، ایمان رکھ لو، باقی اس کے بعد جو چاہو کرو، اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور وہ بدبخت قرآن پاک کی وہ آیتیں، وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر گناہگاروں کا جہنم کے اندر جانا اور عذاب کے اندر مبتلا ہونا بیان کیا گیا ہے، ان کی توجیہ اور ان کی تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ایمان کے مطابق ہے، ایمان کسی آدمی کا اگر دل میں ہے، دل والا ایمان وہ اگر قائم ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم کے اندر کچھ عرصے کے لیے پھینکا جائے، لیکن یہ جہنم کے اندر پھینکا جانا اس کا جو ہے یہ مبتلا عذاب کرنے کے لیے نہ ہوگا، بلکہ یہ اس طرح ہوگا جیسے کہ پانی کے اندر اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ پانی کے اندر ڈوب کر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہے نا، پانی کے اندر کوئی نہیں رہ سکتا، مگر مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں تو ان کو پانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمندل ایک کیڑا ہے، ایک کیڑا ہے جو آگ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، اگر کہیں آگ لگائی جائے اور مسلسل جلتی رہے، کئی روز تک وہ جلتی رہے، تو آخر کار اس کے اندر وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جی، اور اس کیڑے کی غذا بھی اور اس کیڑے کا رہن سہن بھی سب کچھ آگ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کو اگر آگ سے باہر نکال کے رکھ دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے رکھ دیا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں جو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا نا، ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کے دل کے اندر تو ایمان ہے مگر اعمال سارے برے ہیں، کوئی عمل اچھا نہیں، تو ان لوگوں کے جہنم کے اندر جانے کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی میں پھینک دیا جائے، یا جیسے کہ سمندل کیڑا جو ہے اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے، وہاں جا کے تو وہ عیش کرتے رہیں گے، دیکھنے والوں کو یہی نظر آئے گا کہ وہ جل رہے ہیں یا ان کو سزا ہو رہی ہے، مگر ان کا دل جانے گا کہ ہم عیش کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ فرقہ مرجیہ جو ہے، اس کو بھی ائمہ دین نے دار اسلام سے خارج فرقہ قرار دیا، اس لیے کہ اس نے خوف اور امید دو چیزوں کا اپنے دل کے اندر توازن نہیں رکھا، توازن نہیں رکھا۔ تو نرا اللہ تعالی وحدہ لا شریک سے نڈر ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ میں جو بھی کروں گا، اگر ایمان میرے سینے میں ہے تو جو بھی کروں گا اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کر دے گا، ضرور میری معافی اور ضرور میری بخشش ہو جائے گی، تو یہ بات کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ یہ بات بھی یہ واقعتاً ایک کفری حرکت ہے اور کفر کا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ اپنے سینے کے اندر رکھے
کہ صرف ڈر ہی ڈر وہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے گا، مجھے یہ کر دے گا، مجھے وہ کر دے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ امید کی کوئی کرن، بخشش کی امید کی کوئی کرن اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے پار ہے، اس کا مسلمانی کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں یہ توبہ سے پہلے آدمی کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس بات کا ڈر کہ مبادا اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں کا عذاب نہ دے، اور اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی کس میں طاقت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، چند روز کے لیے بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ سینکڑوں اور ہزاروں برس تک آدمی جہنم کے اندر سزا پاتا رہے، اور اس کے بعد پھر جا کے جب سزا ختم ہو تو اگر ایمان دل کے اندر ہے تو سزا ختم ہونے کے بعد آخر کار وہ گناہ سے جب پاک ہو جائے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس کی بھی برداشت کس کے اندر ہے؟ اس کے لیے بھی سخت کس کے اندر ہے؟ تو ایک طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، مبادا مجھے عذاب دے دے، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ پاک مجھے بخش دے، امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بخش دے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں یہ انسان کے دل کے اندر یہ ہوں، اور کبھی غلبہ خوف کا ہو جائے، کبھی غلبہ جو ہے وہ امید کا ہو جائے، اس طرح ان کے درمیان جو ہے یہ باری جو ہے وہ بدلتی رہے۔ تو اس کیفیت کا انسان کے دل کے اندر پایا جانا جو ہے یہ توبہ کے لیے شرط ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوگی یا یہ دونوں چیزیں نہ ہوگی تو پھر توبہ کی شرط پوری نہیں ہوئی اور توبہ کوئی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کے ارکان، توبہ کا پہلا رکن ہے ندامت۔ ندامت کا یہ ندامت ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیٹھ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں شرمسار ہونا یا پچھتاوا آنا، پچھتانا، اور پشیمانگی فارسی میں پشیمانگی یا پشیمانی، پچھتاوا۔ تو یہ توبہ کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے منہ سے 1000 بار بھی توبہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہے اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، ہزاروں مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا رہے، لیکن اس کے دل کو اپنے اس گناہ سے جس کی وہ معافی مانگ رہا اس سے ندامت نہ ہو، اس کو پشیمانی نہ ہو، تو ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کا پہلا رکن ہی اس کے پاس تیار نہیں ہے، اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور توبہ کا دوسرا فرض ہے رجوع الی اللہ، جس کا معنی ہے گناہ کی معافی کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں درخواست دینا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہیں چاہتا اور معافی کے لیے معافی کا امیدوار اور وہ معافی چاہنے کی طلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نہیں کرتا، تو اس نے بھی توبہ کا ایک رکن جو ہے وہ ادا نہیں کیا، لہذا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ تب ہی قبول ہوگی جب پہلے ندامت اپنے دل کے اندر ہموار کرے، درست کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پھر استغفار یعنی مغفرت کی درخواست پیش کرے۔ اور تیسرا رکن جو ہے وہ توبہ کا وہ ہے عہد استقامت۔ کیا؟ عہد استقامت۔ اور عہد استقامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے کہ یا اللہ پاک یہ پچھلا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی آئندہ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کرتا تو اس کی بھی توبہ قبول کوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے بھی توبہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو
گویا کہ ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کا بقیہ حصہ جو ہے آئندہ جمعۃ المبارک میں ہم مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔